کس نے اچھی تقریر کی دنیا میں؟ عطااللہ شاہ بخاری تو امام تھے. ہندوستان نے 4 خطیب پیدا کیے جن کا خامس نہیں ہے. پہلا احمد سعید دہلوی، دوسرے ابوالکلام، تیسرے مولانا شبیر احمد عثمانی، اور چوتھے امیر الشریعہ امیر البیان حضرت مولانا عطااللہ شاہ بخاری اعلی اللہ مقام. آپ کی رنگ ڈنگ، آپ کے شکل و صورت، آپ کے قد کانٹ، آپ کا حسن و جمال، آپ کے عجیب جمیل و صوتی سے تلاوت قرآن، اور آپ کا تبحر علم، وسعت اطلاع، جامعیت، تقوی اور ورع. آپ اپنے زمانے کے تقریر کے اور بیان کے آفتاب و مہتاب مسلم تھے. بالکل آپ کا عام طریقہ تھا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ 2-3 رکوع مسلسل تلاوت کر کے سارے جہان کو مسحور کر دیتے تھے، اور اس کے بعد اس کی تشریح کرتے تھے اور اپنا اس ماحول کو اس کے درمیان میں لے آتے تھے. یہ رات جھاڑوں کی کیوں نہ ہو، 6 گھنٹے کی کیوں نہ ہو، اچانک کئی دور سے فجر کی اذان شروع ہوتی تو لوگ ڈرتے کہ اب شاہ صاحب بس کریں گے. شاہ صاحب یہ کسی اور جگہ کی اذان ہے، آپ تقریر نہ ختم کریں، ہمارے حساب سے وقت باقی ہے. تو شاہ صاحب خوب ہنستے تھے اور فرماتے تھے، یہ شعر پڑھتے تھے، خود شاعر بھی ہے. شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو افسوس، شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو، کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا. کہ ایک نہ ایک دن تو جدائی آنے والی ہے، تو خدایا اس جدائی کو ہمارے اس وصال میں دیکھ، وقت تو پورا ہو رہا ہے، 4-6 گھنٹے ہو گئے اور یہ ایسے گزرتے تھے کہ چند لمحے اللہ نے ان کو ایسا ہنسانا اور رلانا اور تعجب میں ڈالنا، ایک ملکہ موہوبہ عطا کیا تھا. ہزارے تشریف لائے تھے. حضرت مولانا غلام غوث صاحب بطل حریت شیر اسلام بیگم دینی حق، ان کی دعوت پر. تو شاہ صاحب اچانک طبیعت ناساز ہوئی اور فرمایا کہ میں بیان نہیں کر سکوں گا، طبیعت بہت خراب ہے. مولانا غلام غوث صاحب نے کہا بیان نہیں کرنا چاہتے ہو یا واقعی بیمار ہو؟ اس نے کہا بھائی بیان کیوں نہیں کرنا چاہتا، کر نہیں سکتا ہوں، بیمار ہوں نا. مولانا غلام غوث نے کہا انشاءاللہ تقریر میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اس وقت تک آپ صحیح ہو جائیں گے. مولانا غلام غوث بہت قابل اور نہایت حاذق طبیب تھے. انہوں نے پتہ نہیں کیا نسخہ بنایا اور حضرت شاہ صاحب کو سفوف کھلایا اور شربت پلایا. شاہ صاحب نے تھوڑا سا آرام کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ میں جلسہ کروں گا، تقریر کروں گا. بہت دنیا خوش ہو گئی، سارا سرحد جمع ہو گیا تھا. ان کی ایک آواز پر کائنات ٹوٹتی تھی. میں نے وہ ماحول دیکھا ہے، الحمدللہ مجھے اللہ نے شرف دیا ہے کہ شاہ صاحب کی ایک تقریر مجھے کوڑا خٹک میں یاد. پوری منڈی اور روڈ اٹک تک بلاک ہو چکا تھا جب شاہ صاحب سٹیج پر بیٹھ گئے. تو جس وقت ان کی طبیعت اچھی ہوئی اور وہ سٹیج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت مولانا غلام غوث سے پوچھا کہ مولانا کیا دوا دی آپ نے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہو گئی، تکلیف ہی نہیں. کہا شاہ صاحب رہنے دو، بس کام ہو گیا، تم دوا کیا جانو گے، اب کوئی طبیب حکیم تھوڑی ہے. کہ نہیں پھر بھی علم جہل سے افضل ہے. مولانا غلام غوث نے کہا یہ ایک بہت ضروری دوا ہے اور طب و حکمت کے میں اس کو ہائے ابلیس کہتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا ہوئی تجھے شرم بھی نہیں آئے پٹھانوں کے مہمانوں کو ابلیس کہتے؟ حضرت نے کہا حضرت طب میں اس کا نام ایسا ہے. کہا صبر کرو. جب شاہ صاحب موڈ میں آئے اور تقریر کے دوران وہ ماحول بیان کرنے لگے کہ میں بہت محبت سے یہاں آیا تھا اور آپ لوگوں کا احترام عقیدت میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میری طبیعت مزمحل ہو گئی اور میں تقریر کا قابل نہیں رہا. لیکن آپ کے بفے کے اور ہزارے کے سرزمین کے ایک غیرتی مجاہد عالم، اس نے مجھے ایک دوا دی ہے اور اس کا شکریہ میں
تقریر میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کا فیس ادا کرنا ہے. لا الہ الا اللہ. اور یوں پڑھنے لگے، حضرت غوث ہزارہ کے طبیبی حاضر جو کہ بیمار سے کم فیس لیا کرتے ہیں، اب یہ معلوم ہوا ہے کہ بخاروں میں ہمیں نسخہ خایہ ابلیس دیا کرتے. سورا پنڈال دور تک لوٹ پوٹ ہو گیا. مولانا نے کہا زبردست فیس ادا کیا، اب ہم لوگ دوا لینے ہی نہیں آئیں گے. عطااللہ شاہ بخاری امام تھے کلام کے. ملتان میں خیر المدارس کے اندر بہت بڑا اجلاس تھا، اور حضرت شاہ صاحب نے اکابر علماء کے سامنے ایک آیت سورت بنی اسرائیل کی تفسیر کی، اور ایسے لوگوں کو دیکھتے رہے. خیر وہ تو صرف امیر شریعت نہیں، امیر البیان تھے. وہ تقریر جب ختم ہوئی لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو استاذ گرامی قدر مولانا لطف اللہ سے قریب آئے اور فرمایا شاہ صاحب آپ کے عالمی خطابت اور سربلند بیان اور تفتزانی امیر سید کے سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت پر امت بجا فخر کرتی ہے، لیکن جو تفسیر آپ نے آیت کی یہ مفسرین کی مرجوح تفسیر ہے. تو عطااللہ شاہ صاحب نے ایسا ہاتھ سے پکڑا، کہا دور حدیث کہاں پڑھا ہے؟ کہا دیوبند میں مولانا انور شاہ سے. کہا انور شاہ کا شاگرد جہاں ہوگا وہاں کمزور بات برداشت نہیں کی جائے گی. سینے سے ملایا، چوما، کہا احسان نہیں بھولوں گا. چیخ پڑے باقاعدہ کہ جہاں انور شاہ کا کوئی شاگرد ہوگا وہاں کمزور توجیہ اور کمزور علم نہیں چلے گا. انور شاہ ہر جگہ جہاں ہو، جہاں ان کے تلاميذ ہو، وہاں علم کے حقائق و دقائق پھیلیں گے. اتنے بڑے مقام کے ساتھ اس قدر تواضع و عاجزی. حالانکہ وہ چاہتے تو 10 توجیہات اپنے تائید میں پیش کر سکتے، لیکن نہیں. جب انہوں نے سنا کہ مفسرین کا پسندیدہ تفسیر یہ نہیں ہے تو فوراً کہا یہ آپ کے استاد کبیر مولانا انور شاہ کے مبارک علم کی برکت ہے کہ آپ اتنے پنڈال میں مجھ سے بات کرتے. علماء تو بہت ہے لیکن اتنی رسائی ہر ایک کی نہیں ہوتی. شاید مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تھا تو جواباً کہا تھا کہ پختونوں میں محدث بڑا یوسف بنوری ہے اور مفسر بڑا مولانا لطف اللہ ہے. یہ بات یاد تھا ان کو. قرآن کا مفسر بہت بڑا ہے. کس نے بہترین تقریر کی؟ پاکستان کے وہ بے بدل خطیب اور مناظر اور دیوبندیوں کے آن بان، غیرت، حیا، تہذیب اور قادر الکلامی کے پیکر مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ. وہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ جیسے فکر انگیز تقریر میں نے نہیں سنی. تو آپ کرتے تھے. کبھی لکھتے آپ غم میں، دکھ اور درد میں ڈوبی ہوئی تقریر فرماتے. چنانچہ اس کتاب کو میں نے اتنا پسند کیا کہ میں نے برادر محترم زائد محمود سے گزارش کی کہ یہ پورا ایک ایڈیشن میری طرف سے نکالو، اور انہوں نے پورا ایڈیشن میری طرف سے نکالا اور میں نے اس پر چھوٹا سا مقدمہ لکھ کے احسن العلوم میں دوستوں کو دور حدیث کو تقدیم کیا. حضرت مفتی صاحب کا ایک بیان مجھے بھی یاد ہے جس پر مجھے بڑی حیرت ہے. تقریر تو میں نے ان کی 1000 بار سنی ہوگی، ہر تقریر دوسری سے اعلیٰ. آپ اپنے وقت کے محدث بھی بے بدل تھے اور مفسر و فقیہ بھی، اور آپ کو اللہ نے کلام پر عجیب ملکہ دیا تھا. لیکن دارالعلوم دیوبند کے سٹیج پر جہاں ایک اندازے کے مطابق 25 لاکھ کا مجمع تھا، اور 10,000 علماء کے لیے سٹیج بنا تھا جس پر مہمان گاڑی میں سوار ہو کے آتے تھے، اس پر مفتی محمود نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر پر کے درمیان میں ڈر گیا تھا کہ شاید حضرت کا وقت کم ہے، وہ اتنا قابل آدمی دنیا میں نہیں رہ سکتا، وہاں سے آتے ہی انتقال ہو گیا. تو حیران کن تقریر ہے.
حضرت اقدس نے بہت تقریریں کی ہوگی، لیکن دارالعلوم دیوبند کے سٹیج پر جو تقریر کی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان سے نزول ہو رہا ہے. اور اس نے دور تک سحر پھینک دیا تھا. عوام و خواص ایک جیسے ہمت انگوش ہو گئے تھے. مجھے یہ شرف حاصل ہے اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں حضرت کی تقریر کے لیے جب اعلان ہوا اس دوران میں سٹیج سے مزمل بھائی سمیت 5 میل دور تھا، اور اتنا رش ہو گیا اور اتنے نعرے لگے کہ ہم سٹیج پہ آ کے پہنچ گئے. اور پھر آپ نے کہا الحمدللہ. آپ نے اس تقریر میں جو کچھ کہا ہے مجھے لفظ بلفظ یاد ہے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. لیکن میرا موضوع اور ہے اس وقت. مجھے سورت انفال، توبہ، سورت یونس، سورت ہود سب پڑھانے ہیں آج، اور کل ہی سورت یوسف کے خلاصے پیش کر کے اصل سبق ہمارا اس سال سورت رات سے